اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی سے۔ ایک گاؤں میں ایک تاجر ہوتا ہے جو بہت بخیل ہوتا ہے کہ اس کا ایک جو ہے نا وہ دھن کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کہ صرف اکٹھا ہی کرتا جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا، پیسوں کو خرچ بالکل نہیں کرتا۔ کوئی ضرورت مند جائے کہتے بالکل نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے بچے کو جائے نا ان کو بھی پیسے نہیں دیتا۔ اس کو ایک شوق ہوتا ہے کہ پیسے ہونے چاہیے، پیسے اکٹھے کرتا جاتا ہے، اس کے پاس دھن بہت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارا گاؤں اس کی عزت احترام کرتا ہے کہ سیٹھ صاحب آ گئے، سیٹھ صاحب یہ، سیٹھ صاحب وہ، سیٹھ صاحب وہ پھول جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد بہت کا فرشتہ آ جاتا ہے کہ سیٹھ صاحب ہم تو آپ کی جان لینے ہیں۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں نہیں، میں نے کبھی بھیکا ہی کچھ نہیں ہے، کھایا ہی کچھ نہیں ہے، اتنا پیسے اکٹھے کیے ہیں، نہ کوئی انجوائے کیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے، نہ کچھ کیا ہے، تو مجھے کچھ ٹائم دو۔ اس کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم نے کہہ دیا ہے آ گئے ہیں تو آ گئے بس۔ تو سیٹھ صاحب نے بڑی منت سمجھ رکھی کہ تم مجھ سے 50 لاکھ لے لو، مجھے ٹائم دے دو۔ تو فرشتے نے کہا پیسے ویسے ہم نہیں دیتے، یہ کوئی آپ کی دنیا تھوڑی ہے کہ ہم پیسے لے کے آپ کا کام کریں گے۔ تو دوستو فرشتہ بیٹھ گیا، تو سیٹھ صاحب نے کہا چلو میں آپ کو 50 کروڑ دیتا ہوں، آپ مجھے ٹائم دیں۔ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ فرشتے نے کہا چلو 50 کروڑ کی بات ہے، 50 کروڑ میں آپ کو میں 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں۔ تو سیٹھ صاحب مان گئے، انہوں نے کہا چلو 1 گھنٹہ ہی صحیح، 1 گھنٹہ دے دیں۔ تو 1 گھنٹے میں سیٹھ جو تاجر تھا وہ گھومنے نہیں گیا، اس نے جو 50 کروڑ کا 1 گھنٹہ خریدا، اس نے کاغذ اور قلم پہ ایک خط لکھا، اور خاص خط میں اس نے جو ہے نا یہ مدعا بیان کیا کہ پیسہ جمع کرتے 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 آپ کی عمر ختم ہو جاتی ہے، آپ وہ پیسہ کھا نہیں سکتے، آپ دنیا دیکھ نہیں سکتے، آپ اس پیسے کو انٹرٹین نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ پیسہ ضرور جمع کریں، لیکن زندگی بھی جئیں اپنے ساتھ ساتھ، زندگی جینا بھی سیکھیں، لوگوں کے کام آنا بھی سیکھیں، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی سیکھیں، اپنے اور اپنے رشتہ داروں سب کو ایک ساتھ جو ہے نا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں۔ پیسہ اکٹھا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، زندگی جینا اور زندہ ہونے کے بعد جب انسان آنکھیں بند کرے اس کے بعد اس کا بہترین انداز میں تذکرہ ہو تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میں نے جو دنیا میں زندگی میں اتنی بڑی غلطی کی، میں تاکید کرتا ہوں اس غلطی کو کوئی نہ دہرائے۔ تو دوستو اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافر کے نیچے بھی کوئی درجہ ہے دوزخ کا، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ منافق کا ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ سرکار منافق کے نیچے بھی کوئی درجہ ہے، تو سرکار نے کہا بالکل اس کے نیچے بھی ایک درجہ ہے، وہ بخیل کا ہے۔ تو بخیل نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ خدا رب العزت نے زندگی دی ہے، رزق، عزت، ذلت، موت، یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو رزق ہمارے پاس آ گیا وہ صرف ہمارا ہے، اس میں غریبوں، یتیموں، مساکین کا حصہ ہوتا ہے، تو اس کو کم از کم ایسا کرنا چاہیے کہ اسے بانٹ کے کھانا چاہیے، لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کے مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ اور خدا کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ہم سے مستفید ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہے، اپنا اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، ساتھ رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔